ایک بہت ہی انٹرسٹنگ حدیث ہے کہ بدر کی جنگ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خیمے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ ساری رات نماز پڑھ رہے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو وہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج رات آپ نے اتنی زیادہ نماز پڑھی کہ میں نے آپ کو اتنی زیادہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں تو دے دی لیکن ایک چیز نہیں دی۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ ہمیں ان عذابوں سے تباہ نہ کرے جن سے آپ نے پہلی امتوں کو تباہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ بات مان لی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم پر ہمارے کافر دشمنوں کو مکمل غلبہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ بات بھی مان لی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے رب سے تیسرا سوال کیا کہ ہمیں فرقوں میں نہ بانٹ دینا، تو آف کورس اللہ تعالیٰ نے میری یہ بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی وقت پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کر رہے تھے اور تقریباً 1 لاکھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں شریک تھے، تو اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ سپیچ کی جسے خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے۔ اور اس سپیچ کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسزم کو مسلمانوں سے بالکل ختم کر دیا۔ مسلمانوں میں رنگ، نسل اور قبیلے کا کوئی امتیاز نہیں، جس کی وجہ سے سارے مسلمان ایک ہی آئیڈیالوجی پر اور ایک ہی سیکٹ پر تھے، ان میں کوئی بھی دوسرا فرقہ نہیں تھا اور سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ حج کی تمام فرائض ادا کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ مکہ اور مدینہ کے درمیان اس جگہ پر رک گیا جسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو ایک ساتھ جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام کو اپنی زندگی کی سب سے لاسٹ سپیچ کی، اور اس سپیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات بتائی جو آنے والی اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ بن گئی، اور وہ بات یہ ہے جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف گئے اور آلموسٹ 4 مہینے گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی فوراً بعد مدینہ کے انصار ایک جگہ جمع ہو گئے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے لیے نیا خلیفہ نومینیٹ کرے۔ جب حضرت ابو بکر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ ان کے پاس چلے گئے تاکہ وہ ان کو روک سکے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے علاوہ کسی بھی دوسری خلیفہ پر کبھی بھی یونائٹ نہیں ہوں گے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ عمر اور ابو عبیدہ میں سے کسی ایک کو نیا خلیفہ چوز کریں۔ تو فوراً حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ ہاتھ آگے کرو، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہاں موجود تمام صحابہ کرام نے ایک ایک کر کے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، لیکن یہ بیعت اس وقت وہاں موجود صرف چند صحابہ کرام نے کی تھی۔ اس کے بعد اگلے دن مسجد نبوی میں مدینہ کے بہت سے صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، لیکن یہاں یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس بیعت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تب آپ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی وفات تک ناراض رہی، اس لیے کہ ایک دن حضرت فاطمہ خلیفہ ابو بکر کے پاس گئی تاکہ وہ حضرت ابو بکر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوری ہوئی اپنی میراث لے سکے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، اور جو چیزیں انبیاء چھوڑ دے وہ سب کا ہوتا ہے۔ یہاں تک جو سٹوریز میں نے بتائی یہی وہ سٹوریز ہے جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو پہلے ایک تھی اب وہ 2 بڑے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے بعد حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، جس کی وجہ سے پورے امت سے اختلاف ختم ہو گئی اور مسلمان یونائٹ ہو گئی، اور مسلمانوں کی اس یونٹی اور اتفاق کی وجہ سے مسلمانوں کی دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کی دور میں مسلمانوں نے اس وقت کے دونوں بڑے سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر کو یرموک اور قادسیہ جیسی میدانوں میں بری طرح ہرا دیا، اور مسلمان پہلی دفعہ اپنی یونٹی اور اتفاق کی وجہ سے پوری دنیا میں سپر پاور بن گئی۔ اور پھر مسلمانوں کی تیسری خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں یہ خلافت اور بھی بڑھ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلامک امپائر پر 12 سال خلافت کی۔ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری 6 سال پہلے 6 سالوں کی طرح نہیں تھے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس اسلامک امپائر میں 8 پروونسز صوبے تھے، اور ان 8 صوبوں میں سے صرف 4 صوبوں پر آرمی کیمپس تھے، اور یہی 4 پروونسز اسلامک امپائر کے سب سے مین صوبے تھے، اس لیے یہاں کی گورنرز سب سے ہائی پوسٹ پر ہوتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے 6 سالوں میں ان 4 صوبوں میں سے 2 کی گورنرز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان بنو امیہ میں سے تھے، اور باقی 2 صوبوں کی گورنرز دوسرے خاندانوں سے تھے، لیکن یہ 4 وہی گورنرز تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں مقرر کیے تھے، اور یہی 4 گورنرز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی اگلے 6 سال تک باقی رہے۔ لیکن 6 سال کے بعد وہی 2 گورنرز جو بنو امیہ خاندان کے علاوہ دوسرے خاندانوں سے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کی پوسٹ سے ہٹا کر ان کی جگہ بنو امیہ خاندان کے لوگ لگائے، جس کی وجہ سے اب اس اسلامک امپائر کے 4 سب سے مین پوسٹ پر بنو امیہ خاندان کے لوگ تھے، اور ایسا کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ پورے امپائر لٹرلی بنو امیہ خاندان کی کنٹرول میں آ گئی تھی، اور اسی موقع سے ایک یہودی نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کی اس یونٹی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس یہودی کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا یمن سے تعلق رکھنے والا ایک یہودی تھا جس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، لیکن یہ صرف نام کا ہی مسلمان تھا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد عبداللہ ابن سبا نے کسی بھی صحابی کی خدمت میں وقت نہیں گزاری، جس کی وجہ سے وہ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ عبداللہ ابن سبا نے اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ ہی وقت میں مدینہ، ایران، سیریا اور مصر کے سفر کیے، اور وہ اپنی عبادت کی وجہ سے عام لوگوں کے درمیان ایک بزرگ کی طور پر مشہور ہوا۔ نئے مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ عبداللہ ابن سبا نیکی کا حکم دینے والا اور برائیوں سے بچانے والا ایک بہت بڑا ولی اللہ ہے، لیکن ان نئے مسلمانوں کو اس کے مشن کا کیا ہی پتا تھا۔ ناؤ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں سارے مین پوسٹ بنو امیہ خاندان کے پاس آ گئے، تو عبداللہ ابن سبا کو اب منہ کھولنے کا موقع مل گیا، اور اس ٹائم کو یوز کر کے عبداللہ ابن سبا نے سب سے پہلے مصر کا سفر کیا، کیونکہ ایجپٹ سب سے لاسٹ میں آزاد ہوا تھا، اس لیے یہاں زیادہ تر نئے مسلمان تھے، اور یہ عبداللہ ابن سبا کے لیے ایک بیسٹ آپشن تھی۔ ایجپٹ پہنچتے ہی عبداللہ ابن سبا وہاں کے نئے مسلمانوں کے درمیان ایک بزرگ کے طور پر مشہور ہوا۔ جب لوگ اس پر اعتماد کرنے لگے اور اس کی مجلس میں آنے لگے، تو اس نے اپنا پلان سٹارٹ کر لیا اور لوگوں سے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں بے انصافی کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے خلافت کے سارے اہم پوسٹ اپنے خاندان والوں کو دی ہے، اور عرب کی دوسرے خاندانوں کو، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اور یہی بڑے بڑے صحابہ کرام ان عہدوں کا بنو امیہ سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ پھر اس نے وہاں موجود سارے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ دیکھو، ہر نبی کا ایک وارث ہوتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل نہ کرے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، ان تینوں صحابہ نے حضرت علی کی رائٹ پر قبضہ کر کے ان پر ظلم کیا ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ حق کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آواز اٹھا دی جائے۔ مصر کے نئے مسلمان جو حضرت عبداللہ ابن سبا کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، وہ آہستہ آہستہ عبداللہ ابن سبا کی باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ آہستہ ہٹانے کی کوشش شروع کی۔ مصر کے علاوہ عبداللہ ابن سبا نے اپنے اس مشن کو پھیلانے کے لیے عراق کا بھی سفر کیا، اور ایسے ہی لوگ اس نے عراق کے دونوں بڑے شہروں کوفہ اور بصرہ میں بھی تیار کیے۔ اب انہی لوگوں نے آہستہ آہستہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بغاوت شروع کر دی، اور ان میں سے کچھ لوگ جو مصر کے رہنے والے تھے، وہ تو یہاں تک گئے کہ
کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی سازش بنا لی اور کچھ ہی وقت بعد انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد مسلمانوں کی یونٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور یہ اسلامک امپائر اب دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، کیونکہ مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نیا خلیفہ چوز کر لیا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ بہت سارے مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ماننے سے اس وقت تک انکار کر دیا جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہیں لیا جاتا، اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کی یہ امپائر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے تھے انہیں شیعان علی کہا جانے لگا، اور جو لوگ نیا خلیفہ چوز کرنے سے پہلے حضرت عثمان کی بدلے کے حق میں تھے انہیں شیعان عثمان کہا جانے لگا۔ یہاں تک تو مسلمانوں کی سوچ ڈیوائیڈ ہو گئی، لیکن یہ ڈویژن صرف پولیٹکس کی بنیاد پر تھی۔ اب تک مسلمانوں میں فرقے نہیں بنے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی صرف 30 سال بعد خلافت راشدہ ختم کر دی گئی اور مسلمانوں کی یہ بڑی امپائر ایک ہی خاندان بنو امیہ کی کنٹرول میں آ گئی، تو اسی بنو امیہ خاندان کی دوسری بادشاہ یزید بن معاویہ کے دور میں اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ پیش آیا، کربلا، جس میں یزید کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اہل بیت کے بہت سارے لوگوں کو بہت ہی بے رحمی سے شہید کر دیا۔ تو پھر اسی دردناک واقعے کے بعد مسلمانوں میں دو بڑے فرقے بننا شروع ہو گئے، سنی اور شیعہ۔ حضرت امام حسین اور باقی اہل بیت کی شہادت نے شیعہ کو یہ یقین دلایا کہ خلافت صرف اور صرف اہل بیت کا حق ہے، اس لیے حضرت علی اور اس کی اولاد خلافت کے اصل حقدار ہے، اور ان کے علاوہ باقی 3 خلفاء نے حضرت علی کی رائٹ اور خلافت پر قبضہ کر کے ان پر ظلم کیا ہے۔ لیکن سنیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خلافت صرف ایک ہی خاندان کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ میرٹ کے ساتھ اور سارے مسلمانوں کے مشورے سے نیا خلیفہ چوز ہوگا، اور یہی میرٹ کا سسٹم دنیا میں سب سے بیسٹ سسٹم ہے، کیونکہ اگر آج بھی دیکھا جائے تو دنیا میں سپر پاور اور کامیاب وہی لوگ ہیں جو میرٹ کے سسٹم کو فالو کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی خلافت اور میرٹ کے سسٹم کو ترجیح دی تھی، جس کی وجہ سے آج دنیا میں تقریباً 88% مسلمان سنی ہے اور تقریباً 12% شیعہ ہے۔ سبسکرائب